وہ پولیس والے زبردستی ان کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، گاڑی میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں. یہ تو پولیس کرتی رہتی ہے، سیاسی لوگوں کے ساتھ کرتی رہتی ہے. تو وہ مناظر جو ہیں وہ شاہ محمود کے فائدے میں گئے ہیں. شاہ محمود کا سیاسی قد کاٹ بڑا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ. ناظرین، معاملہ شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کا ہے. ان کو جس انداز میں گرفتار کیا گیا، بڑے اس کے مناظر آئے ہیں جی. شاہ صاحب کہتے رہے ایسے نہ کرو، لیکن پولیس اہلکاروں کو اور افسران کو تو حکم تھا، انہوں نے اس کی تعمیل کرنی تھی. شاہ صاحب کو وہ لے گئے اور ان پہ جو مقدمہ بنایا گیا ہے 9 مئی حملہ کیس، GHQ حملہ کیس، یہ کیوں بنا ہے، کیا معاملہ ہے، میں آپ کو بتاؤں گا. پھر دوسرا معاملہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان واپس کیا، بحال کیا. الیکشن کمیشن نے ابھی تک اپنی ویب سائٹ پہ وہ نہیں اناؤنس کیا جب تک میں ریکارڈنگ کرا رہا ہوں. اور الیکشن کمیشن اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے کے جا رہا ہے، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کو وہ سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن کے افسران کہ وہ ان کا ٹلٹ جو ہے یا ان کا جھکاؤ PTI کی طرف ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں. پھر عمران خان صاحب کے کاغذات چیلنج ہو چکے ہیں کہ وہ سزا یافتہ ہیں توشہ خانہ میں. اس پر کیا فیصلہ آتا ہے یہ تو ریٹرننگ افسر ہی بتائیں گے. اس پر میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے. ناظرین، سب سے پہلے میں آؤں گا شاہ محمود قریشی صاحب، سابق وزیر خارجہ، جو سائفر کیس میں گرفتار تھے اور سپریم کورٹ نے ان کی ضمانت منظور کی تھی، اور گزشتہ روز ڈپٹی کمشنر نے انہیں 15 دن کے لیے نظر بند کرنے کا بھی حکم دیا تھا. اور اس حوالے سے بھی سفارش کی گئی تھی کہ انہیں گرفتار کیا جائے، لیکن اس پر نظر بندی کا حکم واپس لے لیا گیا اور انہیں دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا گیا. راولپنڈی پولیس کہتی ہے تھانہ آرے بازار، یہ تھانہ آرے بازار راولپنڈی کا بڑا مشہور تھانہ ہے، وہاں شاہ محمود قریشی پہ مقدمہ نمبر 981 اور 708 ہے اور انہیں تھانہ آرے بازار منتقل کیا گیا ہے. یہ شاہ محمود قریشی کو اب صبح انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور ان سے تفتیش کی جائے گی، ریمانڈ لیا جائے گا کہ 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد GHQ پہ جو اٹیک ہوا تھا اس میں شاہ محمود قریشی بھی ملوث ہیں اور ان سے بیان لینا ہے. اب جو واقعہ وہاں ہوا تھا وہی انتہائی قابل مذمت واقعہ، جو کام دشمن نہیں کر سکا تھا. 2010 میں کچھ دہشت گردوں نے اندرونی ان کو بھی مدد حاصل تھی، وہ GHQ پہ ایک بلاسٹ دھماکہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، کچھ انٹر بھی ہو گئے تھے، بڑا وہ واقعہ ہوا تھا. اب یہ ایک سیاسی جماعت کی طرف سے واقعہ ہونا یہ بڑا الارمنگ تھا، اور اس کی ویڈیوز جب آئیں اور فیاض الحسن چوہان نے بھی بیان دیا، صداقت عباسی نے بھی بیانات دیے، اس میں سابق صوبائی وزیر راجہ بشارت آج تک روپوش ہیں، راشد حفیظ ہیں وہ بھی سابق وزیر تھے راولپنڈی سے، وہ بھی روپوش ہیں، حالانکہ ان کے کاغذات ابھی جمع ہوئے ہیں سلیکشن کے لیے. تو شاہ محمود کو ابھی حکومت جو ہے یا متعلقہ لوگ نہیں چاہتے کہ شاہ محمود باہر آئیں اور وہ تحریک انصاف کی الیکشن کمپین کو لیڈ کریں، کیونکہ عمران خان کے بعد ان کی پوزیشن ہے، اور اگر وہ باہر آتے ہیں تو عملاً چیئرمین وہی ہوں گے، بیرسٹر گور نہیں ہوں گے پھر، کیونکہ وائس چیئرمین کا عہدہ ان کے پاس ہے اور سیاسی تجربہ ہے، الیکٹیبلز ہیں، ملتان میں ان کی بڑی فالوئنگ ہے، باقی بھی علاقوں میں
ان کی فالوئنگ ہے، تو شاہ صاحب جو ہیں ان کی مصیبتیں کم نہیں ہو رہی. اور میں نے تو اس دن اپنے پروگرام میں جس دن ضمانت ہوئی کہہ دیا تھا کہ باہر آنا ممکن نہیں ہے فوری خان صاحب کا اور شاہ محمود صاحب کا. سائفر کیس پہ بہت دفعہ بات ہو چکی ہے. اب جب کوئی کیس آگے بڑھے گا، فیصلے کے قریب آئے گا تو میں پھر، ہاں البتہ میں اس بات کی بڑی تحفظات ہے میرے، جس انداز میں شاہ محمود کو گرفتار کیا گیا، اس کی جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں اور جو تصاویر آئی ہیں، وہ پولیس والے زبردستی ان کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، گاڑی میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں. یہ تو پولیس کرتی رہتی ہے، سیاسی لوگوں کے ساتھ کرتی رہتی ہے. تو وہ مناظر جو ہیں وہ شاہ محمود کے فائدے میں گئے ہیں. شاہ محمود کا سیاسی قد کاٹ بڑا ہے. جنہوں نے بھی یہ معاملہ ہینڈل کیا ہے ان کی سوچ پتہ نہیں کہاں تک تھی. اس ویڈیوز کے باہر آنے کے بعد، سوشل میڈیا پہ آنے کے بعد، میڈیا پہ آنے کے بعد شاہ محمود کے قد کاٹ میں، سیاسی قد کاٹ میں اضافہ ہوا ہے. کوئی بھی میری بات سے کسی کو اختلاف ہے تو اپنا موقف دے دے، میں دینے کے لیے تیار ہوں. بہرحال یہ تھا معاملہ. اب دوسرا معاملہ ہے کہ لاہور میں کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے. NA 122 ہے. یہاں پہ مسلم لیگ نون کے میاں نصیر ہیں، انہوں نے عمران خان کے کاغذات کو چیلنج کر دیا اور وہ کہا ہے کہ وہ سزا یافتہ ہیں، الیکشن نہیں لڑ سکتے، اور توشہ خانہ کیس میں ان کو سزا ہوئی ہے، سزا معطل ہے، ختم نہیں ہوئی. اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے کاغذات مسترد کیے جائیں. اس حوالے سے ریٹرننگ افسر نے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات سننے کے لیے، بحث کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اور خیال یہی ہے کہ عمران خان کے کاغذات مسترد ہو جائیں گے اور وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے. اور ایک اور معاملہ ہے ناظرین، بلے کا نشان واپس ملا ہے تحریک انصاف کو، اور الیکشن کمیشن اب اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا سوچ رہا ہے. آج ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں، مشاورت کی گئی ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ کل الیکشن کمیشن باضابطہ طور پر یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گا. پھر دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے بلہ بحال ہوتا ہے، بحال رہتا ہے، یا الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ برقرار رہتا ہے. یہ بڑی قانونی اور لمبی جنگ ہے. ناظرین، آج پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہید کی 16ویں برسی ہے. انہیں 27 دسمبر کو راولپنڈی لیاقت باغ میں دہشت گردوں نے نشانہ بنا کے، سنائپرز نے نشانہ بنا کے شہید کر دیا تھا. اس کی بڑی انکوائریاں ہوئیں، بڑی تحقیقات ہوئیں، بڑے شکوک و شبہات بھی ظاہر کیے گئے، پارٹی کے اندر کے لوگوں پر بھی. کچھ پرویز مشرف پہ بھی الزام لگے، پولیس افسران کے خلاف بھی مقدمات چلے، لیکن ابھی تک کوئی بڑی سزا نہیں ہوئی. یہ بڑا المیہ ہے کہ لیاقت باغ میں اس سے پہلے لیاقت علی خان کو گولی کا نشانہ بنایا گیا، پھر راولپنڈی میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی بھی دی گئی. تو یہ سلسلہ کب رکے گا، یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. بہرحال محترمہ بے نظیر بھٹو سے میری کئی ملاقاتیں رہیں، ہم نے ان کی کوریج بھی کی. وہ بڑی بہادر خاتون تھی اور انہوں نے اپنے والد کے مشن کو آگے بڑھایا، جمہوریت اور آئین کی بحالی کی جدوجہد کی. پھر یہ جس دن واقعہ ہوا، میں لیاقت باغ جانے کی تیاریاں کر رہا تھا، کیونکہ میں اس دن بیرون ملک سے دورے سے واپس آیا تھا اور میں نے 2 ایونٹ میں جانا تھا. ایک محترمہ بے نظیر بھٹو کے جلسے کو، اور دوسرا میاں محمد نواز شریف کا راولپنڈی میں انہی اوقات میں ایک جلسہ رکھا گیا تھا. تو جو ہی محترمہ بے نظیر بھٹو جلسے سے خطاب کر کے نکلی تو ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، اور پھر راستے بند ہو گئے، افراتفری مچ گئی، اور ہم
پہنچ نہیں سکے۔ بہرحال وہ ایک قدآور شخصیت تھیں، ان کی پاکستان میں آئین اور جمہوریت کی بحالی کے لیے جو خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جانی چاہیے، یاد رکھی جائیں گی۔ اور اس حوالے سے اب بلاول بھٹو ان کا مشن آگے بڑھانا چاہتے ہیں، وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی، پھر کسی وقت میں اس پہ اظہار خیال کروں گا۔ تو ناظرین، آج سے صرف اتنا ہی، انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔